کیا بچپن کا یہ دور ہے، آپ چلتے چلتے مسجد نبوی کے اندر آئے تو وہاں پر کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ تھی صدقے کی۔ آپ آئے، آتے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، تو حضور نے چھڑک کے کہا کہ حسن یہ صدقہ ہے، آپ کو پتا نہیں صدقہ ہم پر حرام ہے، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ تو حضور نے منہ میں انگلی ڈال کے اپنے نواسے کی کھجور نکال کے باہر پھینکی۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے مشکوک رزق سے بچیے، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیے، تاکہ کب کو ہماری اولاد دین اسلام کی کچھ کام آ سکے اور ماں باپ کی بھی خدمت کر سکے۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا علماء سے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، آپ نماز فجر آگے حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے نکل جاتے ہیں نماز پڑھ کے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء تمہیں کاہے کی طرح جلدی ہوتی ہے، اتنی جلدی آتے ہو پھر جلدی چلے بھی جاتے ہو؟ عرض کیا بندہ نواز، کھجوروں کو پکنے کا موسم ہے، ہمارے ہمسائے کے گھر میں ایک اونچا لمبا کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور روزانہ صبح سویرے مدینہ پاک کے اندر ٹھنڈی ہوائیں اور فضائیں اسلامی پیش کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کھجوریں جو پکی ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ کہا حضور کافی کھجوریں میرے بیڑے میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ میرے بچے اٹھنے سے پہلے پہلے کھجوریں اٹھاؤں اور جا کے اپنے ہمسائے کے گھر دے آؤں، اپنے پڑوسی کے گھر دے آؤں، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے رسول اللہ کی غلامی، یہ ہے حقوق العباد، یہ ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا اور احساس کرنا۔ اور ہماری سڑک سے کوئی گنے کا ٹرالا جناب گزر کے تو دیکھے، ہم کہتے ہیں بڑا بہادر ہے میرا بیٹا، ماشاء اللہ اتنی تیز ٹرالا اور جناب اتنے گنے کھینچ کے لے آیا، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ صاحب یہ حوصلہ افزائی کی بات نہیں ہے، یہاں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ہیں جی۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو مشکوک رزق کھلائیں گے، حرام رزق کھلائیں گے، تو پھر ہم ان سے اچھی توقعات نہیں کر سکتے۔ اپنی اولاد کے لیے رزق کے اہتمام اور انتظام کیجیے، یہ بچے کے لیے، اولاد کے لیے بہتر ہے۔ اور بچے کو بہادر اور جرأت مند بنانے کے لیے والدین کو اقدامات کرنے چاہیے۔ ان کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بچے کے نفسیات جناب کو کمزور ہوں، ان کے دل و دماغ کمزور ہوں۔ اب یہ میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ بعض اوقات گھر میں بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں سو رہی ہوتی ہے یا کسی کام میں مشغول ہوتی ہے، تو ماں جلدی سے کہتی ہے بیٹا چپ کر جا، وہ کتا آ گیا، وہ بلی آ گئی۔ ایسی بات ہے جناب، ایسی بات ہے نا، مائیں چپ ایسے کہتی بچوں کو بیٹا کتا آ گیا، بلی آ گئی، چپ کر جا، ہیں جی۔ وہ وقتی طور پہ بچہ چپ تو کر جاتا ہے، مگر ان کی یاد میں کتے اور بلی کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، ہیں جی۔ بتاؤ کہ جس نے بچپن میں بچوں کو کتوں اور بلیوں سے ڈرایا ہے، کیا وہ بڑا ہو کے شیر کا مقابلہ کر سکے گا؟ میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو کتوں اور بلیوں سے مت ڈراؤ، انہوں نے بڑے ہو کے محمد عربی کا شیر بننا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو اسے مت ڈراؤ، ہیں جی۔ تو جب ہم بچے کی اس طرح کی تربیت کریں گے، ان کے نفسیات کمزور ہو جائیں گے، ان کے دل و دماغ کمزور ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بچے کو سونا لباس پہنائیں، سادہ اور خوبصورت۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا سب سے منفرد نظر آئے، سب سے جناب سونا نظر آئے، یا کیا ہم بچے کو غیر شرعی لباس پہنا کے سونا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں بچے کے ہاتھوں میں چاندی کی کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں پہنانا اس کی اجازت نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نہ ہی مرد کو اجازت ہے سونا پہننا، ہاں عورت کو اجازت ہے۔ اب کوئی دوست تحائف دے سونا اور چاندی کے کڑے یا انگوٹھیاں، تو بچوں کو نہ پہنائیں، بچیوں کو آپ پہنا سکتے ہیں، ہیں جی۔ اور اسی طرح بچے کو جس شرط کے اوپر جاندار کی تصویر بنی ہو وہ مت پہنائیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں جنبی کتا یا تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ اب ذرا غور کریں والدین جو اپنے بچوں کو تصاویر والی شرٹیں پہناتے ہیں، جس بچے نے تصویر والی شرٹ پہنی ہوگی
اس بچے کے قریب اللہ کی رحمت کے فرشتے لے آئیں گے. کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اللہ کی رحمت سے دور رہے؟ نہیں چاہتے نا. تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے بچے کو ایسا لباس پہنائیں جو سادہ ہو، خوبصورت ہو، جس سے رب بھی راضی ہو اور اس کا پیارا حبیب بھی راضی ہو. تو جس لباس میں پردہ ہو، زینت ہو اور حسن ہو، اور ظاہر بات ہے حضور کے طریقے سے بڑھ کے حسن کہاں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھائیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول